اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ خواتین و حضرات، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور روز آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آپ ضرور جان لیں کہ آخرت نے ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے، یعنی قیامت نے ضرور آنا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آخرت سے متعلق ضروری عقائد۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں، اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں فرشتوں کا سوال جواب حق ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد کسی بھی جگہ پر ہو، خواہ قبر میں ہو یا سمندر میں ہو، دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، یعنی منکر نکیر، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں مردے سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ نمبر 1 کہ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ اسی طرح نمبر تیسرا سوال کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ اب اگر دیکھیں، اس میں اگر مردہ ایماندار ہے تو درست جواب دیتا ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ اب دیکھیں، عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ حوض کوثر قیامت کے دن ہر نبی کو اس کے مرتبے کے مطابق ایک حوض دیا جائے گا، جس سے وہ اپنی امت کو سیراب کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا نام حوض کوثر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور پینے کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جو اس حوض کے ایک گھونٹ بھی پی لے گا، پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو حوض سے ہٹا دیں گے۔ تو دیکھیں، ہم سب کو چاہیے کہ آخرت کے دن کے لیے ہم تیاری ضرور کریں، اس کے لیے ہم اچھے اور نیک کام کریں، اس کی عبادات کریں، تاکہ جو ہے اس سے ہمارے اعمال اچھے ہوں، برے اعمال نہ ہوں، ختم ہو جائیں یا بہت کم ہوں، تو اس طرح کیا ہو ہماری آخرت بھی سمجھ جائیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں عبادت کے کون کون سے طریقے ہیں۔ دیکھیں، عبادت کے جو ہیں بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، اعتکاف کرنا، مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، بری باتوں سے روکنا، ماں باپ اور استادوں اور بزرگوں کی عزت و ادب کرنا، اس طرح مسجد بنانا ہے، مدرسے جاری کرنا، علم دین پڑھنا، علم دین کو پڑھانا، علم دین پڑھنے والوں کی امداد کرنا، اس طرح غریبوں کی حاجت روائی کرنا، اس طرح خدا کے راہ میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا، خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد کرنا وغیرہ، اس طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اس کے علاوہ تمام ایسے کام جو خدا کے حکم اور مرضی کے موافق ہوں، سب عبادات میں داخل ہیں، اور انہی کاموں کے سے اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ انہی اعمال کو آپ کرتے ہیں تو آپ کے اعمال بہت اچھے ہو جائیں گے، اور آپ کے آخرت کا اچھا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ عبادت کرتے ہیں جو میں نے طریقے آپ کو بتائے ہیں، تو اس سے آپ کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے اور آپ برائی سے بچ بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ بروز قیامت جو ہے آپ اچھے لوگوں میں یا نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر عبادت بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل دی انصارین کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔